ایک آیت کریمہ کی تلاوت پورے دن میں صبح سے لے کر شام تک، بلکہ رات سونے تک کبھی کبھی ایک آیت کریمہ بھی نہیں پڑھتا ہے۔ آیت کریمہ پڑھے گا تو پڑھنے کے بعد اس کو سمجھے گا، سمجھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اس کے دل اور ذہن تک پہنچے گا۔ اس کے بعد اس کے اندر خواہش پیدا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام پر میں عمل کروں۔ قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کرے گا تو قرآن کے اندر دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کا خالق ہے، رازق ہے، اس کو جوانی دینے والا ہے، اس کے اندر قوت بھرنے والا ہے، وہ ذات اس سے کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے اور پھر کن چیزوں سے اسے منع کر رہی ہے۔ نوجوان بہت جلد متاثر ہوتا ہے، اس کے اندر خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے، شر کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ اگر خیر کے پہلو کو نکھارا جائے تو نوجوان سب سے بہتر ہوگا، اگر شر کے پہلو کو دبا دیا جائے تو نوجوان سب سے بہتر ہو جائے۔ قرآن کریم کے اندر دو ہی طرح کی باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اچھی باتوں کی طرف لوگوں کو بلایا گیا ہے اور بری باتوں سے لوگوں کو منع کیا گیا ہے، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے متعلق بات ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے ساتھ شرک سے منع کرنے کی بات ہو۔ قرآن سے دور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے بھی دور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا درس ہوتا ہو اور پابندی کے ساتھ نوجوان اس درس میں حاضر ہوتا ہو۔ آپ غور کر لیجیے، مساجد کے اندر جو دروس ہوتے ہیں اور بیٹھنے والوں کو آپ دیکھ لیں کہ کس قسم کے لوگ ان دروس میں شریک ہوتے ہیں اور بیٹھ کر درس سنتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ نماز کے لیے اگر نوجوان حاضر ہوتا ہے، اگر حاضر ہوتا ہے تو نماز کے بعد فوراً نکل جاتا ہے۔ سننے والے افراد کون سے ہوتے ہیں؟ بزرگ افراد جو نماز کے بعد دیر تک بیٹھتے ہیں۔ چند افراد ہوں گے جو حدیث کا درس سنتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس درس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت دور ہے، اور دور ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، کہ جو شخص میرے ذکر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کا ذکر کہاں پہ تھے؟ قرآن کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، قرآن کریم کی آیتوں کو نہیں سنتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں سنتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس کی جو زندگی ہے وہ بیکار سی زندگی ہے، بدحال سی زندگی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ایسے لوگوں کو ہم قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ رب تعالیٰ جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اندھا اٹھائے گا تو وہ کہیں گے رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، کہ اے رب تو نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا جبکہ دنیا کے اندر تو میں دیکھنے والا بینا شخص تھا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، ایسے ہی تمہارے پاس ہماری آیتیں آتی تھی، قرآن کا درس ہوتا تھا، احادیث کا درس ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی تھی، تو تم بھلا کر اس کو آگے بڑھ جاتے تھے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، اور آج تمہیں ایسے ہی بلا دیا جائے گا۔ سب سے پہلا سبب نوجوانوں کے بگاڑ کا قرآن کریم سے دوری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوری۔ دوسرا سبب، یہ تو نوجوان سے متعلق ہے جو قرآن اور حدیث سے دور ہیں۔ دوسرا سبب والدین کے اندر بگاڑ کا پیدا ہونا۔ والدین کے اندر خرابی موجود ہے،
بچے میں جو خرابی آئی ہوئی ہے، نوجوان جو خراب ہو رہا ہے، بگڑ رہا ہے، یہ والدین کی خرابی کی وجہ سے۔ اس لیے کہ والدین سنت کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزار رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام کے مطابق والدین کی زندگی نہیں ہے، اور والدین کی زندگی جب اسلام سے الگ ہوتی ہے تو گھر کا جو ماحول ہوتا ہے اس ماحول کا اثر بچے بھی پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت برر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من مولود الا ويولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه۔ جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں سب فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فطرت بنائی ہے اس فطرت پہ سارے انسان پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد، بچے پیدا ہونے کے بعد ان کے والدین ان کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، اور مسلمانوں کے اعتبار سے لیں گے تو ان کو شرک پرست، شرکی کرنے والا، قبر پرست بنا دیتے ہیں، یا ان کے اندر بدعات ڈال دیتے ہیں، یا اپنی خرابی ان کے اندر پیدا کر دیتے ہیں۔ کوئی باپ اپنے بیٹے سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اندر جو خرابی ہے اس خرابی کو تم اپنا لو، لیکن باپ جب اپنے والدین کو خرابی پہ دیکھتا ہے، بگاڑ اور فساد پہ دیکھتا ہے، تو اسی طریقے کو بیٹا بھی اختیار کرتا ہے، اور نوجوانی میں تو بڑی تیزی سے اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے جب کوئی جانور اپنے بچے کو جنم دیتا ہے تو مکمل بچہ جنم دیتا ہے، اس کے اندر کوئی کمی اور نقص نہیں ہوتا، ایسے ہی انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کے لیے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ کہاں سے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج کے نوجوان کل کے والدین ہوں گے، تو ان کو بھی سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بگاڑ اگر ان کے اندر موجود ہے ان کے والدین کی وجہ سے تو کہاں سے آتا ہے۔ شادی کے وقت اگر لڑکا ہے اور نیک بیوی کی تلاش میں نہیں ہے تو یہ سمجھ لے کہ وہ اپنی اولاد کو خراب کرنے کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اسلام نے ہمیں جو طریقہ بتلایا ہے شادی کا، اس شادی کے طریقے میں لڑکی کا دیندار ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، کہ عورتوں سے 4 بنیاد پہ شادی کی جاتی ہے۔ لڑکی کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ان میں سے پہلی چیز اس کے مال کی وجہ سے۔ آج سب سے زیادہ مال کو دیکھا جاتا ہے، لڑکی کے گھر والے مالدار ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر مالدار ہیں تو لڑکی جیسی بھی ہو اس نوجوان کو قبول ہوتی ہے۔ لڑکی کے اندر فساد ہے، بگاڑ ہے، خرابی ہے، بے-حیائی ہے، ہر طرح کی فحاشی ہے، لیکن مال کی وجہ سے ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں اور مال سامنے آ جاتا ہے۔ دوسری چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے اس امت کے تعلق سے بتلا رہے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی یہ مشرکین سے نہیں کہی، یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے افراد سے کہی ہے، اور یہ بات ہمارے احادیث کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی حیثیت سے ہے۔ دوسری جو بات کہی گئی وَلِحَسَبِهَا، اس کے خاندان کی وجہ سے، بڑے خاندان کی ہے، معروف خاندان کی ہے، معروف قبیلے کی ہے، تو قبیلے کو دیکھ کر، اس کے خاندان، اعلیٰ خاندان کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس خاندان سے ہمارا جب تعلق ہوگا تو ہمارا بھی نام روشن ہوگا، نام بلند ہوگا۔ لڑکی کا کردار کیا ہے، اس کے اندر دینداری کتنی ہے، اس کے اندر حیا کتنی ہے، یہ تمام چیزیں خاندان کے اعلیٰ ہونے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسری جو چیز ذکر کی گئی ہے وہ جمالیہ، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔
خوبصورت اگر ہے تو ایسی صورت میں اگر بے دین بھی ہے، بددین بھی ہے، شرک والی بھی ہے، قبر پرست بھی ہے، تو ایسی صورت میں قبول کر لی جاتی ہے۔ اور کیا بہانہ کیا جاتا ہے ان تمام بگاڑ کے لیے؟ ان تینوں صورتوں میں جو بگاڑ بیوی کے اندر یا لڑکی کے اندر ہوتا ہے، اس کے لیے کیا بہانہ کیا جاتا ہے؟ ہمارے گھر آئے گی تو ہم سدھار دیں گے۔ یہی کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے گھر جب آئے گی تو ہمارے رنگ میں ڈھل جائے گی، ہم سدھار دیں گے۔ یہ نہ سوچے کہ آپ سدھار دیں گے، آپ کو بگاڑ سکتی ہیں۔ عبد الرحمن بن ملجم جو قرآن کے بڑے قاری تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کئی جگہوں پہ مقرر کیا تھا عامل کی حیثیت سے۔ قرآن کریم کے پڑھنے والے تھے، قرآن کریم کا بہترین علم رکھتے تھے، عالم تھے۔ ایک خارجیہ عورت کی محبت میں مبتلا ہو گئے، ان کے سامنے نقشہ کھینچا گیا اس خارجیہ عورت کا۔ خارجیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام میں سے ان صحابہ کرام کو کافر گردانتے تھے جو حضرت معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ میں شریک تھے اور دونوں میں سے کسی ایک طرف میلان رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ سے نکلے ہوئے یہ خارجی افراد تھے۔ تو خارجیہ کے سے انہوں نے شادی کی کوشش کی، کس بنیاد پہ؟ کہ وہ خارجیہ ہمارے پاس آئے گی، وہ عورت ہمارے پاس آئے گی تو میں اس کے عقیدے کو صحیح کر دوں گا۔ عالم تھے، قرآن کے قاری تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منتخب افراد میں سے تھے۔ اور کیا انہوں نے کہا کہ وہ عورت جب ہمارے پاس آئے گی تو اس کا عقیدہ ہم صحیح کر دیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ خود اپنے اہل سنت والجماعت سلفی عقیدے سے پھر گئے اور خارجی عقیدے کے حامل ہو گئے۔ اتنا ہی نہیں، یہی وہ فرد ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ یہی وہ فرد ہے جو مسجد حرام میں بیٹھ کر رمضان کے مہینے میں صحابہ کرام کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی سازش کر رہا ہے، مسجد حرام کے اندر بیٹھ کر۔ تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ لڑکی کو اپنے گھر لا کر آپ اس کی اصلاح کر دیں گے، تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب شہد کے اندر زہر ملا دیا جاتا ہے تو شہد خراب ہو جاتی ہے، زہر کا اثر ختم نہیں ہوتا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے رنگ میں رنگ جائیں، بجائے یہ کہ آپ اسے اسلامی رنگ کے اندر رنگنے کی کوشش کریں۔ آخری جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے، یہ بات سب سے زیادہ اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چوتھی چیز والدین ہے، اس کے دین داری کی وجہ سے، دینداری کو دیکھ کر عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ دیندار عورت سے ہی شادی کرنا۔ یہ ہدایت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عورت کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے کہ وہ دیندار ہے یا نہیں۔ عورت کے اندر اگر دینداری ہے تو کل وہ نیک ماں بنے گی، اپنے اولاد کی نیک تربیت کرے گی اور نوجوان نیک پیدا ہوگا۔ اور یہی سلف کی کہانی ہے۔ سلف کے تعلق سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سلف جو ہمارے اسلام کے بڑے علماء ہیں، جب یہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے تو اس وقت ان کی ماں تہجد کا اہتمام کرتی تھی، قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی تھی۔ یہ تو عورت کے اعتبار سے، اور مرد کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو آدمی کا بھی نیک اور صالح ہونا ہی ضروری ہے۔ جس لڑکے کو ہم منتخب کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اس کا نیک اور صالح ہونا ضروری ہے۔ نیک ہو یعنی دیندار ہو، با اخلاق ہو۔ عورت کے اندر صرف ایک چیز کی بات کی گئی، دینداری کی، اخلاق کی بات نہیں کی گئی، اس لیے کہ عورت کا مزاج اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ وہ جس گھر میں جاتی ہے شوہر کے رنگ میں، اس کے اخلاق میں ڈھل جاتی ہے۔
ایک اگر دیندار ہے، اگر کسی بددین کے پاس پہنچتی ہے تو دھیرے دھیرے اس کی دینداری ختم ہونے لگتی ہے، اس کا اخلاق خراب ہونے لگتا ہے۔ جس ماحول میں وہ جاتی ہے اس ماحول کو کے اخلاق میں اپنے آپ کو رنگنا شروع کر دیتی ہے، جبکہ مرد کے اندر دینداری کے ساتھ اخلاق کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ اگر تمہارے پاس کسی ایسے آدمی کا پیغام آ جائے، کسی ایسے لڑکے کا پیغام آ جاتا ہے جس کی دینداری اور اخلاق سے تم راضی ہو، تو تم اس کی شادی کر دو، اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دو۔ الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد عظیم، بگاڑ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی اس کے علاوہ اگر دوسری چیزیں تم تلاش کرنا شروع کرو گے کہ لڑکے کا جاب ہے یا نہیں، لڑکا نوکری پہ ہے یا نہیں، لڑکے کے گھر والے مالدار ہیں یا نہیں، لڑکے کے گھر والوں کے پاس کتنی پراپرٹی ہے، ان تمام چیزوں کی طرف دیکھ کر دیندار کو ٹھکرا دو گے اور بددین کو لے لو گے، تو کیا ہوگا؟ تکن فتنۃ فی الارض، زمین کے اندر فتنہ پیدا ہوگا، وفساد عریض، ہلکا ہلکا فساد نہیں، بگاڑ بہت لمبا چوڑا رہے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے بگاڑ کا بھی اور بگاڑ کے مٹانے کا بھی۔ آج نوجوان کس طرح کی لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں، لڑکیاں کس طرح کے نوجوان کو پسند کرتی ہیں، ہم آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ دینداروں کو دیکھ کر ان کی انکم کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی انکم کتنی ہے، کون سی تعلیم اس نے حاصل کی اور کس طریقے سے اس کی زندگی ہے، یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد ہم اپنی بیٹیوں کو شادی کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بجائے یہ کہ ماحول بہترین ہو، ماحول اسلامی ہو، ماحول کے اندر اصلاح ہو، ہمارا معاشرہ بگڑتا ہی جا رہا ہے، اس لیے کہ نہ لڑکا صالح ہے اور نہ ہی لڑکی نیکوکار ہے۔ اسی طریقے سے ماحول کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے، ہمارے نوجوان بھی بگڑتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر جو ماحول ہے یہ ماحول اسلامی ماحول نہیں ہے۔ ان کو جو ماحول ملتا ہے وہ ماحول اسلامی نہیں ملتا، آپ جس ماحول میں ان کو ڈالتے ہیں وہ ماحول بھی اسلامی نہیں ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بچپن سے اپنے بچے کو کسی انگلش میڈیم اسکول میں ڈالیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ مشرقی اسکولوں میں ڈالا جائے، عیسائیوں کے اسکولوں میں ڈالا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ تعلیم اچھی ہوتی ہے۔ یہ اچھی تعلیم ہے کیا؟ آج تک سمجھ میں نہیں آیا مسلمانوں کو کہ یہ اچھی تعلیم ہے کیا۔ اچھی تعلیم یہ نہیں ہے کہ آپ کا لڑکا بددین ہو جائے، اچھی تعلیم یہ نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی مرتد ہو جائے، اچھی تعلیم یہ نہیں ہے کہ بڑے ہونے کے بعد آپ کا لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کرے، اچھی تعلیم یہ نہیں ہے کہ بڑے ہونے کے بعد آپ کی بیٹی کسی غیر مسلم سے شادی کرے۔ یہ اچھی تعلیم نہیں ہے، یہ تعلیم غیر اسلامی تعلیم ہے جو بددینیت الحادیت کو سکھلاتی ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہوتی ہے، اور مجھے بہت تعجب ہوتا ہے اس بات پہ، کہ کسی اسکول کے اندر غیر اللہ کی عبادت نہیں سکھائی جاتی ہے۔ انگلش میڈیم اسکول میں آپ ڈالیں گے، کالجز میں ہمارے نوجوان جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کہیں پہ آپ یہ نہیں پائیں گے کہ نوجوانوں کو کسی دوسرے مذہب یا مسلک یا کسی دوسرے دین کو سکھلایا جاتا ہو، دین کا سبجیکٹ ہی نہیں ہوتا وہاں پہ۔ لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان جب اس طرح کے اسکولز میں یا کالجز میں یا یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو بددین ہو جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں، جبکہ وہاں نہ مذہب سکھایا جاتا ہے، نہ دھرم سکھایا جاتا ہے، نہ دین سکھلایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کتنے ایسے ہیں جو ملحد ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر بیٹھتے ہیں، نماز روزہ ساری چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ آخر کچھ تو ہے، سبجیکٹ نہیں ہے لیکن سبجیکٹ پڑھانے والے کے اندر کوئی تو ایسی چیز ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ماحول ایسا ہے
جس کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. کچھ تو ہے، اور اگر اس کچھ کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں گے تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو غور کریں، حدیث پہ غور فرمائیں. ما من مولود الا ويولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے والدین اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ اس ماحول کو دیکھ کر وہ تبدیل ہو جاتا ہے. ایسے ہی اسکول کا، کالج کا یا یونیورسٹی کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ اس ماحول کو دیکھ کر وہ تبدیل ہو جاتا ہے. ماحول کا اثر. تھوڑا وقت آپ کے ساتھ گزارتا ہے، باقی وقت اس کا کالجز میں، اسکول میں گزرتا ہے یا دوستوں کے ساتھ. کیا حل ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول سے دور نہیں کر سکتے ہیں، ہم اپنے اولاد کو اسکول سے الگ نہیں کر سکتے ہیں. ان کو تعلیم دینا ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے، اسلام بھی نہیں کہتا کہ ہر بچے کو مکمل عالم بنایا جائے، یہ بھی نہیں کہا. قرآن کریم کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ایک بڑی جماعت سے، مسلمانوں کی بڑی جماعت کسی جگہ پہ رہتی ہے، کچھ افراد جا کر دین کا علم سیکھیں، علم سیکھنے کے بعد لوٹ کر آ کر اپنے قوم کو وہ ڈرائیں، اسلام کی تعلیمات انہیں دیں. یعنی باقی افراد دنیا سے جڑے رہیں گے اور دین پر عمل کرتے رہیں گے. دونوں باتیں رہیں گی. دین سیکھنے تو نہیں جائیں گے لیکن دین سے جڑے رہنا یہ ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ دین سیکھنے سے الگ ہو گئے، آپ عالم نہیں بنے تو آپ کے لیے دین نہیں ہے. نہیں، دنیا ہے آپ کے لیے لیکن دین سے جڑ کر رہنا، دین پر عمل کرنا آپ کے اوپر واجب ہے. کیا کریں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے ماحول میں ہمیں کرنا کیا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے یہ کہ بچے کو بچپن سے ہی، جب سے اس کو بولنا سکھائیں، توحید سکھائیے. توحید سکھائیے. وہ بولنا سیکھ رہا ہے، ابھی بولنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ اسے دوسرے جملے نہ سکھائیں، آپ اسے توحید سکھائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دین کی موٹی موٹی باتیں آپ اسے دی. بچہ سب سمجھتا ہے، اس لیے کہ فطرت سے پیدا ہوا ہے. آپ نہیں سمجھتے ہیں بچے کو، لیکن بچہ سمجھتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فطرت پہ پیدا کیا ہے. تو فطرت کی بات کو، اپنے رب کی بات کو وہ جانتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ نہیں سمجھتا ہے. بچہ سمجھتا ہے. آپ جو بچے کے اندر ڈالیں گے، بالکل خالی برتن ہے، جو ڈالیں گے اس کے ذہن میں وہ چیز رہے گی. آپ توحید کو ڈالیے، رب کو پہچانیے، رب کو بتلائیے. آپ اس کے ذہن میں رب کی عظمت کو ڈالیے، اس کے ذہن کے اندر اسلام کی عظمت کو ڈالیے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتلائیے. اس کے ذہن میں نماز کی اہمیت کو ڈالیے، نماز کا اجر و ثواب سے بتائیے. دین کی مختلف باتیں آپ اس کے ذہن کے اندر ڈالیے، چھوٹی چھوٹی باتیں. یہ باتیں اگر بچپن میں اس کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی تو پھر کبھی بھی انشاءاللہ اس کے ذہن سے نکلیں گے. پھر آپ اسے اسکول بھی بھیجیں گے تو اسے معلوم ہوگا کہ اسکول کے اندر جو کیا جاتا ہے بچپن میں جو سکھایا گیا اس کے خلاف ہے. آپ اسے اسکول بھیجیے، لیکن ایسے خطرات میں نہیں ڈالیے جو اسکول مشنری اسکول ہوں، ان میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. بچے کو اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بچے کو بالکل بچپن سے ہی انگلش میڈیم اسکول میں ڈالنے کی ضرورت نہیں جہاں اسلام کی تعلیمات بالکل نہ ہو. ایسے اسکولوں میں ڈالیں جہاں اسلامی تعلیمات بھی ہو اور آپ جو چاہتے ہیں وہ بھی ہو، دونوں چیزیں ہوں، تاکہ وہ اسلام سے دور نہ رہے. آپ بچپن سے آپ اسلام سے دور کریں گے، اس کے بعد 14-15 سال ہونے کے بعد، 20 سال کا ہونے کے بعد آپ چاہیں گے وہ اسلام پہ آ جائے تو کہاں سے آئے گا؟ بچہ ایک پودے کی طرح ہوتا ہے، اور پودا جب بڑا ہوتا ہے تو دائیں یا بائیں جھکتا ہے.
اور بڑا درخت ہونے کے بعد اگر وہ مائل رہا کسی ایک طرف دائیں یا بائیں اور بڑا درخت ہو گیا، اس کے بعد آپ چاہیں کہ اس کو سیدھا کر دیں تو سیدھا نہیں ہونے والا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا لگایا ہوا درخت پودا جب درخت بنے تو بالکل سیدھا ہو، تو ساتھ میں آپ کو کوئی نہ کوئی چیز سپورٹ کے طور پہ دینی ہے۔ یہ سپورٹ آپ اسلام کی صورت میں بچے کو دیں گے تو آپ کا بچہ صراط مستقیم پہ بالکل سیدھا رہے گا۔ اور اگر آپ نے بچے کو چھوڑ دیا، آزاد چھوڑ دیا اور ادھر ادھر وہ جاتا رہا، تو بڑے ہونے کے بعد اسے صحیح کرنے کی کوشش کریں گے تو کبھی نہیں ہو پائے گا۔ آج والدین کی یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہماری باتوں کو قبول نہیں کرتے، ہمارا احترام نہیں کرتے، ہماری باتوں کو نہیں مانتے، ہماری اطاعت نہیں کرتے۔ ہم نے بچپن سے ہی ان کو ایسی جگہوں پہ ڈالا ہے جہاں پہ والدین کا کوئی احترام سکھلایا ہی نہیں جاتا، جہاں دین کی کوئی بات بتلائی ہی نہیں جاتی ہے۔ بچوں کو آپ اپنے ساتھ رکھیں، بڑے ہونے تک آپ اپنے ساتھ رکھیے۔ بچوں کو دوست بنائیے، وہ آپ کے بہترین دوست ہوں گے، آپ سے سیکھیں گے بھی اور آپ ان کی نگرانی بھی کرتے رہیں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكَدًا، کہ جو شہر بہترین ہوتا ہے اس کے اندر جو پیداوار ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے اذن سے بہترین ہوتی ہے، اور جو چیز خبیث ہوتی ہے اس سے خراب چیز ہی نکلتی ہے۔ تو جیسے آپ رہیں گے، جیسا ماحول رہے گا، جیسی زمین رہے گی، جس طرح کا بچہ ماحول پائے گا، بڑے ہونے کے بعد اسی چیز کو اختیار کرے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑا سبب اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں اس بات پہ خاص نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اولاد جو آگے چل کر نوجوان بنتے ہیں ان کے ساتھی کون ہیں، ان کے دوست کون ہیں۔ اس لیے کہ دوست کو دوست ہی سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ جو جس کو ساتھی بنائے گا، دوست بنائے گا، اس کے اخلاق اس کے اندر آ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے نیک ساتھی کی اور بری ساتھی کی۔ نیک ساتھی کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے دی ہے جو عطر بیچتا ہے، مشک بیچتا ہے، اور اس سے آپ تو مشک خریدیں گے یا آپ کو وہ ہدیے میں دے گا، یا کم از کم آپ کو مشک کی خوشبو تو نصیب ہوگی اگر ایسے شخص کے ساتھ آپ رہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نیک فرد کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ آپ کو دین کی باتیں بتلائے گا، اور یا کم از کم اس کا جو اثر ہوگا وہ آپ کے اوپر پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے برے ساتھی کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جیسے بھٹی کو جلانے والا شخص، بھٹیارا، اس کے پاس اگر آپ بیٹھیں گے تو بھٹی جلائے گا تو آپ کے کپڑوں کو جلا دے گا، اور اگر آپ کے کپڑے محفوظ بھی ہیں تو بدبو اس کی آپ کے پاس نہیں گی۔ یہی اچھے اور برے ساتھیوں کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ یہاں پہ والدین کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے کہ بچپن سے اپنے بچوں پہ نظر رکھے کہ ان کے دوست کیسے ہیں۔ غفلت برتنے کی ضرورت نہیں، اس سلسلے میں سختی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اولاد غلط دوستوں کو اختیار کر رہی ہے تو ایسے صورت میں آپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے ساتھ سختی کریں اور ان کو بالکل ہی ایسے دوستوں سے منع کریں، اس لیے کہ یہ ان کے مستقبل کا سوال ہے، فیوچر کا سوال ہے۔ آج اگر وہ خراب ہو گئے تو کل وہ آپ کے ہاتھ آنے والے نہیں۔ اسی طریقے سے نوجوانوں میں بگاڑ کے اسباب، وقت کم ہے اس لیے میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بات نہیں کر رہا ہوں۔ نوجوانوں میں بگاڑ کے اسباب میں سے ایک وقت کی فراوانی ہے۔ کوئی کام نہیں، کچھ کرنا نہیں ہے، فالتو بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ وقت کا ضیاع
کس چیز میں؟ کبھی موبائل کے اندر، کبھی دوستوں کے ساتھ باہر نکلنے میں، اسی طریقے سے مختلف چیزوں میں جو لایانی چیزیں ہیں، ان لایانی چیزوں میں اپنے اوقات کو برباد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہیں جس کے تعلق سے اکثر افراد دھوکے میں ہیں، غفلت میں ہیں۔ الصحۃ والفراغ، انسان کو اپنی صحت کی اہمیت کب معلوم ہوتی ہے؟ جب وہ بیمار پڑتا ہے۔ بیمار پڑنے سے پہلے جیسے چاہتا ہے کھاتا ہے، جیسے چاہتا ہے جاگتا ہے، جیسے چاہتا ہے سوتا ہے، جیسے چاہتا ہے رکھتا ہے۔ لیکن جب بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کے بعد کھانے میں بھی احتیاط، سونے کے اوقات مقرر، آرام کے اوقات الگ رکھے گئے، جاگنے کے اوقات الگ ہوتے ہیں، ساری چیزوں میں ایک ترتیب آ جاتی ہے جو پہلے بے ترتیبی پائی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفراغ، دوسرا یہ کہ آپ فالتو بیٹھے ہوئے، اسلام کے اندر کوئی فالتو نہیں۔ دیکھا جائے تو مسلمان کے بھی فالتو نہیں ہے۔ اگر مسلمان کے پاس اپنے ضروری کاموں کے بعد وقت ہے تو اس وقت کو اللہ کے ذکر میں لگانا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگانا ہے۔ ایسے وقت کو ضائع کرنا، لہو لعب کے اندر اپنے اوقات کو اسی طریقے سے یہاں وہاں بیٹھ کر ضائع کر دینا، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام کے اندر وقت کی اہمیت بیان کی گئی، والعصر کہا گیا، والفجر کہا گیا، اس طریقے سے مختلف اوقات کی والضحیٰ کہا گیا، مختلف اوقات کی رب تعالیٰ نے قسم کھائی ہے تاکہ آپ کو وقت کی اہمیت معلوم ہو کہ وقت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتا ہے۔ اس طریقے سے ایک اور سبب ہے نوجوانوں میں بگاڑ کا، اور وہ مالداری ہے۔ مالداری، جن کے پاس پیسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مال کی نعمت سے نوازا ہے، تو وہ اپنے پیسوں کو خیر میں خرچ کرنے کے بجائے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، ان پیسوں کو غلط جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ ہوٹل بازی میں، موج مستی میں، یہاں وہاں سفر کرنے میں۔ آپ دیکھیں تو یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کی لذتوں میں اپنے پیسوں کو خرچ کریں، برباد کریں۔ یہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ غیر مسلم ہیں جو دنیا کے مختلف ملکوں کا چکر لگاتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، اور اس طریقے سے مختلف مقامات کی صحت میں اپنے پیسوں کو ڈبوتے ہیں۔ غیر مسلم ہیں جن کو شوق ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس دین نہیں ہے، دھرم نہیں ہے، تو وہ اپنے پیسوں کو کھانے پینے اور دیگر لذات میں اڑاتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس سے غلط طریقے کا انجام بتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ایک بستی کی، ایک گاؤں کی، جو پرامن تھی، بالکل اس میں رہنے والے افراد بالکل مطمئن انداز میں رہتے تھے، اور اس بستی کے افراد کے پاس ہر طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحال رزق دیتا تھا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ نے اتنا رزق دیا، ان بستی کے افراد نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھوکمری، بھوک اور اللہ تعالیٰ نے خوف کا لباس ان کو چکھایا۔ کیسے؟ اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا گیا، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے رزق چھین دیا، اللہ تعالیٰ نے خوف ڈال دیا۔ دو چیزیں بالکل واضح ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں امن عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید رزق عطا فرماتا ہے۔ اور جب ہم ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے اس مال کو چھین لیتا ہے اور ہمیں خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔
اسی ملک کے اندر مسلمانوں کے حالات پہ غور کیجیے. اس ملک کے اندر مسلمانوں کی تاریخ آپ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مسلمانوں کی حالت پہلے کیا تھی اور آج کیا ہے. آج ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس سے پیسوں کی کمی ہے. آج ہم رونا روتے ہیں کہ ہم مسلمان خوف کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی دولت سے نوازا ہے, اور تقریباً اس وقت اگر دیکھا جائے تو سارے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی نعمت سے نوازا ہے, لیکن ہم شکر ادا نہیں کرتے کہ مسجدوں میں آ کر نمازیں ادا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلتے پھرتے شکر ادا کریں. ہمارے شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے. ایک مدت کے بعد یہ نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں, اور یہی چیز ہمیں اپنے اولاد کو, نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ نوجوانی میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ مال سے نوازتا ہے تو نوجوان اسے اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنے کے بجائے معصیت اور گناہ کے کاموں میں خرچ کرتا ہے. آج نوجوانوں کے بگاڑ کا سب سے بڑا سبب جو آپ کی اسکرین پہ نظر آتا ہے, چاہے وہ گھر کی اسکرین ہو یا آپ کے موبائل کی اسکرین ہو, انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہر قسم کا فساد, چاہے فکر سے متعلق ہو. مشکل یہ ہے کہ جو دیندار ہیں وہ دینی ذہن رکھنے کی وجہ سے اپنے موبائل کے اسکرین پہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو ان کے عقیدے کو خراب کرتی ہیں, ان کے منہج کو خراب کرتی ہے, ان کی عبادتوں کو خراب کرتی ہے. بجائے کہ وہ کسی صحیح عالم کے پاس بیٹھ کر صحیح عقیدہ سیکھیں, اپنے منہج کو صحیح کریں, اپنی عبادتوں کو صحیح کریں, اپنے اخلاق کو درست کریں, انٹرنیٹ پہ, سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب پہ کبھی اس کی دیکھ رہے ہیں, کبھی اس کی دیکھ رہے ہیں, کبھی اس کی دیکھ رہے ہیں, اور خود معلوم نہیں کہ یہ عالم صحیح ہے یا غلط ہے. سب سے بڑی خرابی تو یہی ہے کہ نوجوانوں سے جب کہا جاتا ہے, اور یہ عام مسلمانوں سے بھی کہا جاتا ہے کہ تم فلاں شخص کی ویڈیوز کو نہ دیکھو, تو پوچھیں کیوں؟ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ان کے عقیدے میں خرابی ہے, ان کے منہج میں خرابی ہے, ان کے فکر میں خرابی ہے, تو کہیں گے کہ ہم سنتے ہیں, جو صحیح ہے وہ ہم لے لیں گے اور جو غلط ہے ہم چھوڑ دیں گے. اگر اتنی ہی تمیز آپ کے پاس ہے اور اتنی ہی عقل اور اتنا ہی علم آپ کے پاس ہے, تو پھر آپ کو دوسروں کی سننے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ اگر آپ کے پاس اتنا ہی علم ہے کہ آپ صحیح اور غلط کو بتلا سکتے ہیں, تو پھر آپ کو دوسروں کو سننے کی ضرورت کیوں ہے؟ اور اگر اتنی تمیز نہیں ہے اور اتنی عقل اور اتنا علم آپ کے پاس نہیں ہے, تو جو عالم بتلا رہا ہے اس کی بات کو سننا. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور اپنی علماء کی. علماء کون ہیں؟ جن کے پاس کتاب و سنت کا صحیح علم ہے وہی عالم ہے. باقی جس کے پاس کتاب و سنت کا صحیح علم نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے. ہاں, اسے ہم عالم سو کہہ سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ برائی پھیلا رہا ہے, غلط عقیدے کو پھیلا رہا ہے, غلط منہج کو پھیلا رہا ہے, غلط عبادات کو لوگوں میں رائج کر رہا ہے. اس کو برا نہیں کہہ سکتے. تو آج اس میں بھی خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ نوجوانوں کے اندر جو دینی ذہن رکھتے ہیں وہ اس طرح کے علماء کو, جو علماء سو ہیں, ان کی سننے کے بعد ان کے فکر سے متاثر ہو جاتے ہیں, اور متاثر ہونے کے بعد اپنے عقیدے کو بگاڑ دیتے ہیں, اپنے فکر, اپنے منہج, اپنے طریقے عبادت کو سب کو خراب کر دیتے ہیں. اور جو دینی ذہن نہیں رکھتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو ان کے اخلاق کو, ان کے کردار کو, ان کے دین کو تباہ کرتا ہے. تو دونوں طرف ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. صرف صحیح علماء کی تقاریر کو, ان کے خطابات کو سننے کی ضرورت ہے. اور بھی بہت سارے اسباب ہیں لیکن وقت کم ہے, اس لیے میں صرف چند مزید باتیں جو نوجوانوں کی اصلاح سے متعلق ہے
اس پہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس بگاڑ کے ان سارے بگاڑ کا حل یہ ہے کہ نوجوانوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دی جائے، اور اس تعلیم کے لیے انہیں یا تو مدارس کا رخ کریں یا علماء کے پاس جا کر بیٹھیں، یا پھر مساجد کے اندر جو دروس کتاب و سنت کے پیش کیے جاتے ہیں ان میں حاضر ہوں، دینی مجلسوں میں شریک ہوں، دینی اجلاس میں شریک ہوں۔ اسی طریقے سے ہماری تاریخ ایسے نوجوانوں سے بھری پڑی ہے جو نوجوان تھے، بالکل نوجوان تھے، اور انہوں نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے۔ آپ غور کریں تو قرآن کے اندر عورتیں اگر غور کریں، نوجوان لڑکیاں اور بیٹیاں ہماری غور کریں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مریم بنت عمران کا ذکر کیا ہے۔ مریم بنت عمران جن کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری بیٹیاں، ہماری نوجوان بیٹیاں اس قصے کو قرآن کریم سے اور قرآن کریم کی تفسیر سے پڑھیں۔ ایسی عورت جس کے تعلق سے ہم یہ بلا جھجک یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان 7 افراد میں داخل ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اور اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، کیا ذکر کیا گیا ہے؟ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ ایک ایسا نوجوان جس کی پرورش کی اللہ کی عبادت میں ہوئی۔ مریم بنت عمران کی پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی۔ اور دیکھنا ہو تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چھپ کر کھانے پینے کی چیزیں لے آیا کرتی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ اور دیکھیں تو نوجوانوں کے تعلق سے، نوجوان جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی سرزمین تک کو چھوڑ دیا، اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الکہف میں اس کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور سورۃ الکہف ہر جمعہ کو پڑھنے کی ہدایت کی۔ اور سورۃ الکہف کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ الکہف کی شروع کی ابتدا کی 10 آیتیں یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو آپ سوچیں کہ اگر کوئی شخص سورۃ الکہف کی آیتوں کو یاد کرتا ہے، اس کے معانی کو سمجھ لیتا ہے، تو کتنے بڑے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ چھوٹے فتنے تو اس کے سامنے مشکل ہی ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کیا۔ اور نوجوان کی کسی سے ایک نوجوان ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قرآن کریم آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس قرآن کریم کو جمع کرنے والے اپنے بالکل نوجوانی کی حالت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ انک رجل شاب عاقل، آپ مرد ہیں، نوجوان ہیں، عقل مند ہیں، ولا نتہم، اور ہم آپ پہ کوئی بھی الزام نہیں کرتے۔ کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نوجوان کے تعلق سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھتے تھے۔ ان کو حکم دیا کہ آپ قرآن کریم کی آیتوں کو مختلف صحابہ کرام کے پاس جا کر وہاں سے لے کر جمع کیجیے۔ یہ نوجوان ایک نوجوان ہے جو نوجوان پورے لشکر کی قیادت کرتا ہے، اس لشکر کی جس میں ابو بکر و عمر ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کی عمر 18 یا 19 سال ہے۔ انہوں نے پورے لشکر کی قیادت کی، اور وہ لشکر جو روم سے لڑنے کے لیے گیا۔ یہ ہماری تاریخ کے نوجوان ہیں۔ اور وہیں پہ آپ دیکھیں گے کہ مدینے کے اندر بھیجے جانے والے پہلے سفیر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
معلم، مدینے کے معلم کے طور پہ نوجوان تھے. تو نوجوانوں نے ہماری تاریخ میں کیا بڑا کردار ادا کیا ہے، اس تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اور بھی قصے ہیں بات کی، یہ صرف صحابہ کرام سے متعلق ہیں. آپ پڑھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ حقیقت میں یہ چند عمر، چھوٹی عمر کے نوجوان، ان نوجوانوں نے کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، اور ہم اپنے بچوں کو ابھی بھی چھوٹا سمجھتے ہیں. بڑے ہونے کے باوجود انہیں چھوٹا سمجھتے ہیں، ہمیشہ ہم انہیں چھوٹا گردانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی عمر کی کیا ہوئی. یہ وہ عمر تھی جس میں قرآن جمع کیا گیا، جس میں لشکر کے امیر کے طور پہ اسے مقرر کیا گیا. ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کی تیاری کریں اپنی اولاد کے لیے. نوجوانوں کو بھی ضرورت ہے کہ اس طرح کے واقعات کو پڑھیں اور اپنی اصلاح کریں. بات کافی لمبی ہو رہی ہے، آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. میں معذرت خواہ ہوں آپ سب سے کہ بات شروع ہوئی تو لمبی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور آپ لوگوں نے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہمارے نوجوانوں میں جو بگاڑ ہے اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے، ان کے والدین کی اصلاح فرمائے، اور ان نوجوانوں کو امت کے لیے مفید بنائے. آمین. بارک اللہ علیہ وسلم. هذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.